ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی اختلافات دیکھتے ہیں، جتنی بھی لڑائیاں، کبھی سوچا ہے کہ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا؟ اس سب کی جڑ، اس کی بنیاد اتنی گہری ہے کہ ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا ہوگا، انسانیت کے آغاز سے بھی پہلے، اس کہانی کی طرف جہاں سے ہر شے کا آغاز ہوا۔ اور یہ سوال یہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا لگتا ہے، کیونکہ اس کا جواب ہمیں کسی بادشاہ یا سلطنت کی تاریخ میں نہیں ملے گا۔ نہیں، اس کے لیے ہمیں ایک ایسی دنیا میں جھانکنا ہوگا جو ہم سے بہت پہلے یہیں موجود تھی۔ تو ذرا تصور کیجئے، ایک ایسی زمین جہاں انسان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ زمین آباد تھی جنات سے، آگ سے بنی ایک مخلوق۔ سوچئے ان کے پاس کتنی طاقت ہوگی، لیکن افسوس یہی بے پناہ طاقت زمین پر فساد اور نہ ختم ہونے والی لڑائیوں کی وجہ بن گئی۔ جب زمین پر فساد حد سے بڑھ گیا نا، تو پھر آسمان سے فرشتوں کے لشکر اترے اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ لیکن ان آگ سے بنے جنات میں ایک ایسی ہستی تھی جو بالکل الگ تھی۔ اس کا نام تھا عزازیل۔ وہ ان سب لڑائیوں سے دور صرف عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اس نے امن قائم کرنے میں فرشتوں کی مدد کی، اور اس کی اسی نیکی کا صلہ اسے یہ ملا کہ فرشتے اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ وہاں اسے ایک بہت بہت خاص مقام ملا۔ اور پھر آسمانوں کے اس پرسکون ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا، ایک ایسا اعلان جس نے، آپ کہہ سکتے ہیں، کائنات کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اعلان تھا زمین پر ایک نئے جانشین، یعنی ایک خلیفہ کو بھیجنے کا۔ اور یہی اعلان، یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے پہلے تصادم کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ تو آخر یہ نئی تخلیق تھی کیا؟ یہ پہلا انسان کون تھا؟ اور ایسی کیا خاص بات تھی اس میں جس نے اسے فرشتوں اور جنات دونوں سے بالکل الگ کر دیا؟ ان کی تخلیق ہوئی زمین کی مٹی سے۔ سوچئے، زمین کے ہر کونے سے، پہاڑوں سے، وادیوں سے، صحراؤں سے مٹی جمع کی گئی، مختلف رنگوں کی مٹی، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کی نسل بھی بالکل ایسی ہی ہوگی، مختلف رنگوں اور مزاجوں والی۔ پھر اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی گئی، اور اسے ایک خاص چیز دی گئی، علم، چیزوں کے ناموں کا علم۔ یہ وہ علم تھا جو اس وقت تک کسی کے پاس نہیں تھا، فرشتوں کے پاس بھی نہیں۔ اب کہانی اس فیصلہ کن موڑ پر آتی ہے جہاں صرف ایک حکم دیا جاتا ہے، مگر یہ کوئی عام حکم نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی لکیر کھینچنے والا تھا جو اطاعت اور تکبر کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیتی، اور ایک ایسی دشمنی کو جنم دیتی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حکم یہ تھا کہ تمام فرشتے اور وہ عبادت گزار جن عزازیل آدم کو سجدہ کریں، ان کے علم اور ان کے مرتبے کے اعتراف میں۔ اور یہ صرف ایک سجدہ نہیں تھا، اصل میں یہ اللہ کی حکمت کے سامنے سر جھکانے کا امتحان تھا۔ فرشتوں نے تو فوراً حکم مانا، لیکن عزازیل، وہ جو اپنی عبادت پر اتنا ناز کرتا تھا، وہیں کا وہیں کھڑا رہا۔ اس نے انکار کر دیا، اور وجہ حسد اور تکبر۔ اس نے دلیل دی، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ایک عابد تکبر کی آگ میں جل کر ایک باغی بن گیا۔ تو یہاں پر مقابلہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف آگ سے بنا تکبر جس نے نافرمانی چنی، اور دوسری طرف مٹی سے بنی عاجزی جسے علم دیا گیا تھا اور جس نے اطاعت کا راستہ اپنایا۔ اسی انکار کے بعد عزازیل کا نام پڑ گیا ابلیس، مطلب مایوس ہو جانے والا۔ اسے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ لیکن معافی مانگنے کے بجائے اس نے قسم کھا لی۔ اس نے کہا کہ وہ آدم کی اولاد کو، یعنی ہم سب کو، قیامت تک گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اب سین بدلتا ہے۔ آدم اور ان کی ساتھی ہوا کو جنت میں رکھا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ہر نعمت ان کے لیے موجود ہے۔ بس ایک شرط ہے، صرف ایک، کہ ایک خاص درخت کے پاس نہیں جانا۔ تو اب ابلیس کے سامنے یہ چیلنج تھا، کسی ایسے کو کیسے بہکایا جائے جس کے پاس سب کچھ ہے؟ جب ہر خوشی، ہر نعمت آپ کے پاس ہو تو لالچ کیسے دلایا جائے؟ اس کا جواب ابلیس جانتا تھا، ان کی معصومیت اور ان کی خواہشوں میں چھپا تھا۔ تو ابلیس نے وسوسہ ڈالا۔ اس نے اللہ کے حکم کی ایک جھوٹی وجہ بتائی، ایک ایسی وجہ جو ان کے دل میں لالچ پیدا کر دے۔ اس نے کہا کہ اس درخت سے اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے فرشتے نہ بن جاؤ۔ ہمیشہ کی زندگی، فرشتوں جیسا مقام، یہ ایک ایسا جھوٹ تھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ دیکھیے ابلیس نے کتنی چالاکی سے کام لیا۔ پہلا قدم، اس نے شک پیدا کیا۔
دوسرا قدم اس نے جھوٹے وعدے کیے، اور آخر میں جب آدم اور ہوا پھر بھی ہچکچا رہے تھے تو اس نے تیسرا اور سب سے بڑا داؤ کھیلا۔ اس نے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لی کہ وہ ان کا بھلا چاہنے والا ہے۔ اب انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی کو اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور بس وہ اس دھوکے میں آ گئے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا، ایک غلطی جس نے جنت کی پرسکون زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، اور اس کے اثرات فوری اور بہت گہرے تھے۔ آخر کار انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، حکم ٹوٹ چکا تھا۔ اور جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ان کے جنتی لباس اتر گئے اور وہ شرمندگی سے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ یہ صرف جسم کا کھلاپن نہیں تھا، یہ اپنی غلطی پر ندامت کا، شرمندگی کا ایک گہرا احساس تھا۔ لیکن یہاں دیکھیے، آدم اور ابلیس کے رد عمل میں زمین آسمان کا فرق۔ ابلیس نے تکبر کیا، اپنی غلطی پر ڈٹا رہا، جبکہ آدم اور ہوا نے فوراً اپنی غلطی مان لی۔ انہوں نے شرمندگی کے ساتھ اللہ سے رحم مانگا، اور اللہ نے بھی اپنی بے انتہا رحمت سے انہیں معافی مانگنے کے الفاظ خود سکھائے۔ یہ انسانیت کی پہلی توبہ تھی۔ ان کا زمین پر اتارا جانا صرف ایک سزا نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے اصل مقصد کی شروعات تھی۔ جنت ایک پرسکون گھر تھا، ٹھیک ہے، لیکن زمین وہ میدان تھا، وہ میدان عمل تھا جہاں انسانیت کو اپنا امتحان پورا کرنا تھا۔ اور زمین پر زندگی بالکل الگ تھی۔ یہاں پہلی بار انہیں بھوک کا احساس ہوا، محنت کا احساس ہوا۔ انہوں نے کھیتی باڑی سیکھی، اون سے کپڑے بنانا سیکھے، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد شروع کی۔ یہ ایک مسلسل کشمکش تھی، شیطان کے وسوسوں اور اپنے فیصلوں کے درمیان۔ لیکن ہاں، اس سب کے بیچ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا۔ تو یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، اصل میں یہ کہانی آج بھی ہم میں سے ہر ایک کے اندر جاری ہے۔ تکبر و ندامت، نافرمانی اور توبہ، وسوسہ اور انتخاب، یہ تصادم، یہ کشمکش ایک انتخاب سے شروع ہوئی تھی، اور یہ آج بھی ہمارے ہر فیصلے کے ساتھ جاری ہے۔